اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا امام کی اور مقتدی کی جو نیت ہے یہ ایک ہونا ضروری ہے؟ اگر امام صاحب نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک شخص کی عشاء کی نماز رہتی ہے، وہ آتا ہے اور امام صاحب کے پیچھے اپنی فرض نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ یعنی امام صاحب کی نیت نفل نماز کی ہو اور مقتدی کی نیت فرض نماز کی ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ جی، فرضی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفلی نماز پڑھنا اور نفلی نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرضی نماز پڑھنا، یہ دونوں طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر جب نماز خوف پڑھائی تو پہلی جو جماعت تھی اس نے آپ کے ساتھ مل کر نماز خوف کی 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ پھر وہ جماعت جو ہے سلام پھیر کر دشمن کے سامنے چلی گئی اور دوسری جماعت یا دوسرا گروپ جو ہے جو دشمن کے سامنے موجود تھا وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کیں۔ اب سفر کے اندر یا خوف کے اندر نماز جو ہے چونکہ 2 رکعتیں ہی فرض ہے اور 2 رکعتیں ہی واجب ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی 2 رکعتیں پڑھائی تھیں وہ آپ کی بھی فرض تھی اور پیچھے مقتدیوں کی بھی فرض تھی، لیکن جو آپ نے دوسری 2 رکعتیں پڑھائی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نفل تھی، لیکن جو پیچھے صحابہ اکرام کا گروپ نماز پڑھ رہا تھا ان کے لیے وہ فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے اپنی فرضی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے عام طور رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ آتے ہیں، فرض نماز میں شامل نہیں ہو پاتے، تو پھر وہ مقتدی جو ہیں اگر وہ نماز تراویح میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو 2 رکعتیں جو ہیں وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں عشاء کی نماز، اور باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کی یہ نماز درست ہے اور ان کی نماز جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ تو صورت تھی نفلی نماز کے پیچھے فرضی نماز کی۔ دوسری کیفیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ فرض نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر وہ اپنے محلے میں چلے جاتے اور وہاں پہ جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ تو اب واضح بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی ہوتی تھی وہ فرضی نماز ہوتی تھی، اور جو وہ وہاں پہ جا کر اپنے محلے کے اندر یا اپنی قوم کے اندر جا کر وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے وہ نماز جو ہے وہ ان کی نفلی نماز ہوتی تھی۔ یہاں وہ فرض پڑھ کے جاتے تھے، اللہ کے نبی کی فرضی نماز کے پیچھے فرض، اور اپنی قوم کے اندر اپنے محلے کے اندر جا کر واضح بات ہے کہ جب وہ دوبارہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ پھر ان کے لیے نفل کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ان کے لیے فرض کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر امام جو ہے وہ نفلی نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی جو ہے وہ اس کے پیچھے فرضی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر امام جو ہے وہ فرضی نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی جو ہے وہ اس کے پیچھے نفلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھ لے پھر وہ مسجد میں آئے اور وہ دیکھے کہ وہاں پر جماعت ہو رہی ہے تو وہ دوبارہ سے اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب واضح بات ہے کہ یہ بندہ اپنی فرض نماز تو ادا کر چکا ہے، لیکن مسجد میں جب وہ آیا ہے تو مسجد میں آ کر اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ شامل ہو گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ بے نماز ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور یہ نماز اس کی نفلی نماز ہوگی، جبکہ امام اور باقی مقتدی سارے جو ہیں وہ فرضی نماز ادا کر رہے ہوں گے اور یہ شخص جو ہے یہ نفلی نماز جو ہے ان کے پیچھے ادا کر رہا ہوگا۔ تو ان تمام روایات سے یہ اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرضی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے نفلی نماز پڑھنا یا نفلی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے فرضی نماز پڑھنا یہ دونوں طرح ہی درست ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔